بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا اور شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نواسۂ پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ سیدنا حضرت فاطمہ کو حق تعالیٰ نے 3 بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہم اور 2 بیٹیوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد امجاد میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ اور سیدہ شباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی لسان نبوت سے ملے القاب ہیں۔ شجرہ عالیہ یہ ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القرشی الہاشمی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نیز ارشاد نبوی ہے۔ ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: اہل عراق میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ باغ نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کیسا خواب ہے؟ عرض کی: بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ہے وہ؟ عرض کی: میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی: اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی: کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 ہجری کا قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین ندوی نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ہجری لکھا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی گود جب سبط رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، گٹھی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان 5 مبارک شخصیات میں سے ہیں کہ آیت تطہیر اترنے کے بعد جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کے مصداق میں داخل اور شامل فرمایا۔ مستدرک للحاکم میں مفصل روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن رکھا
اور فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مبشر کے ناموں پر رکھے ہیں۔ آپ کا بدن مبارک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول اور شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو باعث نجات اخروی بنا دیتا ہے۔ جناب حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور و مرکز رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ان لاڈلوں سے الفت و موانست اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن شاباش جلدی کرو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا عرض کرنے لگیں، آپ حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کو جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیصوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ جامع ترمذی۔ یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جامع ترمذی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنے لاڈلوں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نواسے کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سر اوپر کیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ میں دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی نماز میں آج جیسا سجدہ کیا ایسا سجدہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتاروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیارے نواسوں کو ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان اور نظر بد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اعیدکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے ہر شیطان،
تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بد نظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز فرماتے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت تام پر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبعی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا تھوڑے کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اخلاق، اعمال، صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، امور خیر اور عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے، باوجود کہ اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ صغیر السن تھے، مگر یہ جانثاران رسول قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی قدر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، مشاجرہ جمل اور صفین میں بھی شرکت کی۔ والد ماجد کی بہت توقیر کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی۔ پھر مصالحت سیدنا حسن با سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کو بھی تسلیم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی اکرام کرتے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے، عطایہ دیتے، 2 لاکھ درہم تک ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال وفد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والے غزوہ قسطنطنیہ میں بھی آپ شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات اچھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ روابط جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم رکھے ہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق احترام کو پہچاننا اور انہیں جو قربت اور درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا، اور وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز قطع نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یزید کے دور جور و جفا میں پیش آیا، جس کی تفصیلات مفتی اعظم مولانا محمد شفیع عثمانی اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شہید کربلا اور مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد نافعہ جلد 2 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جملہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور خاندان نبوت کے تمام افراد کی محبت و الفت عطا فرمائے اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اہل بیت کے حق میں ایک جملہ ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔